کہ یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ میرے لیے بھی ایک چیلنج تھا, میرے اسٹاف کے لیے بھی ایک چیلنج تھا, کیونکہ نہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا, نہ اس کی وہ نقل ماری جا سکتی تھی, نہ اس کی وہ ٹریننگ کسی سے لی جا سکتی تھی, نہ کسی سے پوچھا جا سکتا تھا. یہ 1982 میں پہلے بھی ہمارے ہاں یہ ایک 5 سال کا پروجیکٹ چل چکا ہے. اس پروجیکٹ کو بھی میں نے اسٹڈی کیا, اس کی میں نے رپورٹ پڑھی سارا, تو وہ ماں سوائے اس کی آنکھیں پھٹانے کے علاوہ اور اس میں سے مجھے کوئی کارآمد چیز نہ ملی. حالانکہ ان میں سے کچھ زندہ ہیں, کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کوشش کی اپنے طور پہ, بڑی ایفرٹ کی, لیکن وہ کوئی بات بن نہ سکی ماں سوائے اس کے کہ کچھ باغوں میں انہوں نے پودے لگوائے تھے, کوئی امرود کے باغ میں یا آم کے باغ میں. تو بس اتنی کامیابی ہوئی کہ وہ جتنے کے لیے سیڈ ڈلتا تھا کم و بیش اتنا یا 1.5 گنا اس کی ہارویسٹنگ ہوتی تھی. تو یہ آفتاب صاحب کو اسی لیے ہم نے دعوت دی ہوئی ہے. یہ چکوال میں کافی دیر سرد کر کے آئے ہوئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے کافی کوشش کی, کیونکہ سردی کے ایلیمنٹ کو نکال کے وہاں کا کچھ آب و ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے موزوں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی وہ بھی ٹرائل والی بات ہی ہے, ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایکچولی یہ 4 سال کی جو ہماری کوشش اور کاوش تھی, اس سے ہم نے جو سیکھا, ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ اس پہ دلچسپی لیتے ہیں, یا کچھ لوگوں میں بائی برتھ ہی نئی سے نئے کام کرنے کی اللہ پاک نے ایک حص رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ ٹرائی کرتے ہیں اپنے تجربات کو کامیاب کرنے کے لیے. ان میں سے کچھ کو کامیابی بھی مل جاتی ہے, کچھ کو نہیں بھی ملتی, لیکن انہیں شوق ہوتا ہے. تو ایکچولی 4 سال پہلے ہی میرا خیال شاید یہ بچہ کیونکہ چوک اعظم سے ہے وہ جانتا ہو, ایک بشارت صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک گروپ بنایا, کافی انہوں نے اس پہ ایڈورٹائز کی, لیکن وہ ہمیں تو ایسے ہی لگا, اللہ معاف فرمائے, کہ وہ سیڈ بیچنا چاہتے تھے. پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی یا نہیں تھی, کیونکہ 2 دفعہ میں نے ان کو فون کر کے ادھر بلایا بھی کہ بھئی ہم نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے, آپ ہمیں گائیڈ کریں بلا کے, ہم آپ سے کچھ سیکھ لیں, کوئی آپ ہم سے سیکھ لیں. کیونکہ ہمیں پہلے سال تو بالکل ناکامی ہوئی تھی, اگلے سال پھر ہمیں تھوڑی سی کامیابی ہوئی, پھر اس سے اگلے سال کامیابی ہوئی, پھر الحمدللہ اس دفعہ ہم نے آپ کو یعنی کہ بلانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے جو ہم نے آج اس کی پیداوار لینی ہے وہ دیکھ لیں. جہاں تک اس کی ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, وہ ابھی ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم آپ کو بھی پرفیکٹ نہیں بنا سکیں گے. لیکن یہ R&D جو ہوتی ہے اس پہ بڑے پیسے لگتے ہیں. یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کہ نئی نئی چیزیں بنانا, ایجادات کرنا, یہ پرائیویٹ لوگوں کا کام نہیں ہے. ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں یا وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو کچھ ارننگ ہو. اگر اس کو اس سے ارننگ نہیں ہو رہی تو کوئی بندہ ماں سوائے گورنمنٹ کے اس میں ایسی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. یہ اگر تو ایک ایگزامپل ہے, بے شمار ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ہمیشہ یہ کام گورنمنٹ کو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دیں. تو ہم نے خاص طور پہ یہ منیب صاحب ہیں, یہ ایک عامر صاحب ہیں, ایک میرے پاس منیب صاحب ہیں. ان 2 بچوں نے بڑی محنت کی. پہلے 2 سال وہ منیب صاحب نے دیکھا, پھر یہ عامر صاحب نے دیکھا. اس کے ساتھ یہ بچہ پچھلے سال سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, یہ بڑی محنت کر رہا ہے. تو یہاں آپ کو بلانے کا, مدعو کرنے کا صرف ایک ہمارا یہ نظریہ تھا کہ جو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں ہم وہ آپ کو بتا دیں. دوسرے نمبر پہ آپ اس کی آج ہارویسٹنگ دیکھ لیں تو آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو مزید تقویت ملے گی کہ یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی آزمائی جا سکتی ہیں. تو آپ نے یہ جو کام ہم نے کر لیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کاموں سے جو نقصانات ہونے ہیں آپ کو ان سے بچایا جائے. یہ آپ دیکھ لیں گے تو باقی آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے. اس میں بیماریوں کا بھی ایشو ہے. یہ بہت ہائی جو ہے نا نیوٹرینٹس جو ہمارے نیچر ایلیمنٹس ہیں, یہ فاسفورس ہو گئی, پوٹاش ہو گئی, یوریا ہو گیا, چھوٹی چیزیں, یہ بہت رسپانس کرتا ہے. تو وہ بھی کچھ آپ کو بتائیں گے. ابھی ہم اس اور کوشش میں ہیں کہ چائنا سے ہمیں کوئی ایسی ریسیپی مل جائے, کیونکہ وہ بہت اچھی اس کی پروڈکشن لیتے ہیں.
تو وہ بھی ہم آہستہ 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 لوگوں تک پہنچائیں گے. لیکن اس میں بھی ابھی تک یہی کنسٹرینٹ ہے یا رکاوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں چائنا والے ہم آپ کو دیتے ہیں سارا کچھ لیکن یہ آپ بتائیں کہ آپ کتنے ٹن ہم سے یہ دیں گے. اب ہماری تو ٹنوں میں ضرورت نہیں ہے, ہماری تو ہے کلوؤں میں ضرورت. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی سیل کروں, ارننگ کروں. ان کی بھی ٹھیک ہے, وہ بھی پرائیویٹ ادارہ ہے, ان کی بھی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تھوڑا بہت ہم سے شیئر کیا ہے. وہ اس سال ٹرائی ہوگا. پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں اس میں ہم نے اپنی ہی کوششیں کی ہیں جو بھی ہیں. وہ تفصیل آپ کو یہ عامر صاحب بتائیں گے, وسیم صاحب بتائیں گے. لیکن مقصد صرف یہ ہے کرنے کا کہ R&D جو ہم نے کی ہے, جو گورنمنٹ نے ہمیں تنخواہیں دی ہیں, جو ہمیں گورنمنٹ باقی کاموں کے لیے پیسے دیتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری جو ذمہ داری ہے جتنا ہم نے اس سے سیکھا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں. اس کی امپورٹنس ایک تو یہ شاہ صاحب نے اپنی تلاوت میں بتائی ہے کہ وہ جب طرح طرح کی وہ چیزیں ڈیمانڈ کی گئی اللہ تعالیٰ سے, تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں ہماری خوراک میں جو شامل ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے, جن میں سے ایک یہ زنجبیل بھی ہے. بلکہ تو کہتے ہیں کہ جنسیوں کو اس کے پیالوں میں پتہ نہیں, میرا خیال ہے وہ مشروب کیا جائے گا, اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس کی جو خوشبو ہے وہ کسی کو نا پسند ہو. میرا خیال ہے کہ سبھی کو پسند ہے. یعنی کہ اس کی جو ہے نا سائنٹیفک افادیت, اس کے علاوہ ہی اس کی خصوصیت ہے. اس کی جو خوشبو ہے وہ جو ہماری ترکاری کو مزیدار بناتی ہے اس کی. تو یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم کم و بیش, کیونکہ گورنمنٹ اس کا پورے طریقے سے جو ڈیٹا کمپائل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف 5 ارب کا ادرک باہر سے منگواتے ہیں, لیکن ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ 30 ارب سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ 5 ارب کی فگر سن کے جو فیصلہ بات کاٹ کیا ہے وہ عامر صاحب کو مذاق کر رہا تھا کہ یار اس سے زیادہ تو میں اکیلا منگواتا ہوں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے ارب کا ہے؟ ابھی لاہور والے بیٹھے ہیں, پنڈی والے بیٹھے ہیں, ملتان والے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے گرگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ بڑی غلط فگر دے رہے ہیں. لیکن ہم پابند ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے, رپورٹنگ والے یا کسٹم والے یا یہ FSC RD والے, تو ہم نے اس کو فالو کرنا تھا. لیکن یہ کم و بیش اب ہم نے پھر ایسٹیمیٹ لگوایا کہ 30 ارب سے سالانہ ہم باہر سے منگوا کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ پاک نے یہ جو آب و ہوا بنائی ہوئی ہے یہ مختلف لوگوں کے روزگار کے لیے بنائی ہوئی ہے. تھل میں چنے ہوتے ہیں, چنوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کا رزق اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ہیومڈ ایریے ہیں جہاں پہ نمی زیادہ رہتی ہے, تھائی لینڈ ہے, چائنا کے کچھ علاقے ہیں, کچھ انڈیا کے پاس ہیں. ہمارے صرف 2 مہینے میں ویسا موسم بنتا ہے جولائی اگست میں, اس کے بعد پھر ہمیں وہ گرمی جو ہے وہ زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں نا, یہ ہر جگہ پہ اس کی پروڈکشن کا لیول ایک جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے پھر بھی ضرورت محسوس کی ہے کہ ہم اس کو شروع کریں. کم از کم ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ باہر سے ہمیں کوئی ادرک دینے سے انکار کر دے, تو ہمارا جو ذائقہ یا جو کم از کم میڈیسنل طور پہ ہمیں یہ ادویات کی حد تک ہمیں چاہیے وہ اتنی تو ہم ضرورت پوری کریں, اتنا تو ہم بنائیں. تو یہ میں آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ رزق لیا ہے یا آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک ہر کام میں برکت آتی ہے. تو ابھی تو ہمارا صرف یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو اگانا سیکھ لیں. آگے جو اس کے ہے نا جی ییلڈ کے لیول, وہ یہ 3000 سے لے کے میرا خیال کم و بیش 8000 kg تک اس کی پوٹینشیل ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو, 10-12 ہزار kg تک اب اس کا پوٹینشیل ہو. تو انشاءاللہ العزیز وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے. کوئی نہ کوئی ایریا ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں سے, جیسے یہ دوست اب ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہیں, تو یہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایریا ضرور آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا جہاں بھی یہ کام شروع ہو جائے گا. ایسے ہی مثال اسی خاندان کا, اسی سے ملتا جلتا پودا ہلدی کے طور پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں. وہ 40 سال پہلے جب وہ بھی شروع کیا گیا تو کام اس میں بھی ایسی مشکلات تھی, لیکن آج الحمدللہ ہلدی کا پاؤڈر پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنا پوٹینشیل ہے اس میں کہ باقی ویجیٹیبلز کی قیمتیں بے تحاشا کسی نہ کسی وقت بڑھ جاتی ہیں,
لیکن ہلدی 40 سے 50 روپے سے زیادہ آج تک نہیں بڑھی، کیونکہ اس کا بھی ہارویسٹنگ شروع ہوتی ہے جنوری فروری میں، تو وہ کم و بیش 30 35 40 45 کے درمیان رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا پاؤڈر بنتا ہے، یہ قصور ایریا، جھوڑا مانگا پتوں کی یہ کور ایریا جہاں بھی اس کی میکسیمم پروڈکشن آ رہی ہے، یہ وہ ایریاز ہیں۔ یا 5 سال پہلے ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو وہ ہم سے کچھ سیمپل لے کے گئے، انہوں نے بھی بہت محنت کی جیسے عامر نے یہاں پہ کی ہے، تو وہاں پہ اب بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اتنے بنچ وہ نیچے سے دکھا رہے ہیں، وہ تصویریں ہمیں بھیجتا ہے، وہ میرے ساتھ ابھی تک وہ اٹیچ ہے، وہ گاڑی والے نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو انہوں بڑے اچھا وہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے۔ تو ایکچولی آپ کو یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اب تک آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو ہم نے اب تک کیا ہے وہ احمد صاحب، وسیم صاحب، یہ شاہ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق صاحب نے ماشاءاللہ ٹیشو کلچر پہ بہت ہی اچھا اس کا کام کیا ہے۔ اب ہماری کیپیسٹی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری لیب ڈیولپ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے آنے والے سال میں ہم آپ کو کچھ زیادہ تو نہیں تو شاید 100 ٹیشو کلچر کا پودا دے دیں، وہ سیڈ والا ایشو ہی ختم ہو جائے۔ یہ جس دن سے عامر نے اس پہ گروپ ڈیولپ کیا ہوا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے بلکہ ہمیں بھی جو فیس کرنا پڑا ہے وہ سب سے زیادہ سیڈ کا تھا۔ سیڈ کی کیسے سلیکشن کرنی ہے، سیڈ کیسے دینا ہے، وہ رائزوم کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے، اس پہ آنکھ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ زخمی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اگر ہم آپ کو تیار شدہ پودا ایک دے دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ منیمم اس کی ہم اس کو پرافٹ نہ لیں، لیکن جو گورنمنٹ اس پہ پیسے لگیں گے وہ ہم اس کو نکالیں گے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم کو 5 6 7 روپے کے اندر ایک زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آپ کو ہم ایک پودا دے سکیں گے۔ تو وہ ٹوٹل جو 1 ایکڑ میں پودے لگتے ہیں، شاید وہ جو ہم نے ادرک بازار سے خریدنا ہے اس سے کہیں وہ پرائس کم ہو جائے۔ ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے وہ 100% پودے چلیں گے، کیونکہ ہم یہ پچھلے سال تجربہ کر چکے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ جب انہوں نے ہمیں پودے تیار کر کے دیے، وہ ایک لائن ہم نے لگائی، تو وہ کسی وجہ سے، کیونکہ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ نیا کام ہے، وہ ایک دفعہ سارے پودے ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوا، ہم نے کہا یہ تو ہم سے گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد یا 1 آدھ مہینے کے بعد وہ سارے کے سارے ری جنریٹ کر گئے، ایک بھی پودا نہیں ان میں سے مرا، سارے پودے وہ ری جنریٹ کر گئے، اور وہ بڑے ہیلتھی پودے تھے، بڑے اچھے تھے، کیونکہ وہ ڈیزیز فری سیڈ بنائیں گے، یہ جو بھی بنائیں گے ٹیشو کلچر کے ذریعے، تو وہ بھی آج آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بھی آہستہ آہستہ اس کی یہ جو رکاوٹیں، جو کنسٹرینٹس ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ باقی آپ لوگوں کا تعاون، ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ شامل حال رہیں گی آپ کو۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں، یہ جو ہم ایک بہت بڑا بیڑا اٹھانے لگے ہیں، اس میں اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ فورم اوپن ہے، کیونکہ یہ آپ کو کچھ بتائیں گے تو سوالات یا جوابات پھر ہی شروع ہوں گے، تو پھر ہی مزہ آئے گا۔ تو میں تھوڑا سا آفس کو دیکھ لیتا ہوں، تو باقی احمد صاحب، نشاط صاحب، تصدیق صاحب، یہ آپ کے ساتھ آفتاب صاحب ہیں، یہ بھی کچھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، تو یہ بھی کر دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ مل کے کریں گے تو یہ کامیابی اللہ پاک دے گی۔ بہت شکریہ جی صاحب نے جیسے تذکرہ کیا، میرے ساتھ میرے ساتھی تھے کلاس فیلو بنانی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ چکوال میں، انہوں نے ادرک کے اوپر کام کیا۔ اس سے پہلے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں چکوال کے، انہوں نے یہ کوشش کی۔ چوہا سیون شاہ ایک جگہ ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، اس کا جو ایک جو مندر سے پانی نکلتا تھا چشمے کا، وہ آگے چوہا سیون شاہ میں سے گزر کے آگے ڈاؤن اسٹریم جاتا ہے اور دریائے جہلم میں آ کے ملتا ہے۔ جب وہ آگے چوہا سیون شاہ سے آگے جاتا ہے وہ نالا، تو بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے کنارے پہ انگریز دور میں ایک فارم بنایا گیا تھا، اس کے اندر ایکسٹینشن والوں نے اس کو لگایا، تقریباً ½ ایکڑ کے قریب، لیکن وہ بغیر علم کے جو چھلانگ لگائی جائے اس میں پھر کامیابی کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو پورے علم کے بغیر انہوں نے ایک کوشش کی، ناکامی دی۔ اب ہم چونکہ ریسرچ ادارہ تھے، تو جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے پھر وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سولو فلائٹ لگاتے ہیں وہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ چیزیں مس کر جاتے ہیں۔ تو پھر باقاعدہ ہم جا کے ادھر گئے، جا کے دیکھا، زیادہ تر بیماری کی وجہ سے پودے کھڑے۔ اپنے طور پہ پھر ہم نے، میرے جو ساتھی تھے
انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، عبدالودود الوی صاحب نے. تو وہاں کلائمیٹ مائلڈ ہے، سپرنگ جو ٹائم ہے جہاں میدانی علاقوں میں اس سے 1 مہینہ نسبتاً بہتر اپریل کا جو ہے وہ نسبتاً ٹھنڈا مل جاتا ہے. اسی طرح آگے جو ہے جب سردی آتی ہے تو سردی 1 مہینہ پہلے آ جاتی ہے. تو اس میں ابتدا میں پودے نے ٹھیک گروتھ کیا، اور جیسے نجیب صاحب نے فرمایا وہ بازار سے مٹیریل لیا تھا، بیج جو تھا اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی باقاعدہ ادارہ پاکستان میں ہے نہیں تھا، اور اب بھی اس طرح نہیں ہے کہ جو اس کی اقسام کے اوپر کسی نے ریسرچ کی ہو. تو یہ پہلی کوشش نجیب صاحب نے کی ہے، اس سے پہلے پلان کی تھے، ہم صاف ہی تھے. تو جو مٹیریل میسر آیا اس کو لگایا، سارے پاپڑ بیلے اس میں ہم نے جیسے جیسے کہا گیا کتابوں میں لکھا ہے، باقی انفارمیشن موجود تھی کہ ایسیڈک ہونی چاہیے سوائل جو ہے، میڈیا اس کا جہاں جو روٹ زون ہے ایسیڈک ہونا چاہیے. تو برادہ لے کے لکڑی کا جہاں آرا چلتا ہے وہاں کا برادہ لے کے اس میں ایسڈ والا پانی مکس کر کے اس کے لیے سیڈ بیڈ تیار کیا گیا، اس میں پھر ہم نے اس کو لگایا، چیکنگ کرا کے اس کا انگار جو تھا. تو اینڈ پہ جب ہم نے اس کو ہارویسٹ کیا سردی پہلے آ گئی وہاں، تو یہ پورا ٹائم نہیں ملا اس کو، وہاں پھر یہ ڈرا بیک ہے. دوسرا کلائمیٹ جو ہے گرمیوں کی میدانی علاقے سے نسبتاً کمپیریٹیولی مائلڈ ہے، لیکن سردی اگلی آنے کی وجہ سے وہ پراپر پھر گروتھ بھی نہ ہو سکی. دوسرا یہ ہے کہ جو مٹیریل لگایا ہم نے وہ بیج وہ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں ہم لاعلم تھے. تو ہوا یہی ہے کہ ہم نے تقریباً 20 کلو اگر لگایا ہے تو 25 کلو ہارویسٹ کیا. تو یہ کوئی پروفیٹیبل چیز نہیں تھی، تو اس کو ہم نے فار دا ٹائمنگ پھر اس کو روک دیا. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی نیا کام پہلے ایک خیال ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، اور وہ سوچتا ہے اس کے اوپر پھر نئی چیز بنتی ہے. اس میں نئی چیزوں میں کئی چیزوں میں کامیابی ہوئی ہے. میں تذکرہ کروں گا، آئل زیتون کا نام ہم ہر طرف سن رہے ہیں، پہلے اس کے اوپر کوئی اتنا اچھا کام نہیں تھا. پہلا کام باری چکوال میں نے اور میرے ساتھ ایک دو آدمی تھے انہوں نے کیا، اور اس کے جو ابتدائی مسائل تھے ان کو حل کیا. تو اب زیتون جو ہے وہ اب ٹیک آف کر گیا ہے. اس کا مٹیریل میں نے اکٹھا کیا، تقریباً 52 کے قریب اقسام جو ہے مختلف ذرائع سے اکٹھی کی، مدر گلاب ادھر لگایا، اس کی پروپیگیشن کے ایشوز تھے ان کے اوپر کام کیا تو وہ بھی حل ہو گیا. اخلاص ہے، جذبہ ہے تو پھر چیز آگے رستہ دیتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ والے انسان معلوم یعلم، انسان کو وہ علوم دیے جو وہ نہیں جانتا تھا. تمام علم کا منبع اللہ کی ذات ہی ہے. اور یہ ادرک جو ہے خاص طور پہ جیسے نجیب صاحب نے بات کی ہے، جہاں اعلیٰ ترین جنت کی شراب کا تذکرہ ہے وہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ خصوصی جنتی ان کو یہ اس کی شراب دی جائے گی. جنت کی شراب جس چیز کی اللہ کی ذات تعریف کریں وہ مالک الملک ہے، خالق ہے، اس میں ضرور حکمت ہوتی ہے اور اس میں فوائد ہوتے ہیں بے انتہا. ہمارا علم کم ہے کہ ہم ان کو پوری طور پہ مکمل طور پہ جانتے نہیں. تو اب یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارا سرمایہ دار جا رہا ہے اگر ہم اس کو پوری طور پہ پیدا کر لیں گے تو یقیناً یہ ڈالر بچانے کی بات ہے. تو یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے. آگے دیکھتے ہیں.